بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، زمین کا یہ خوبصورت ماحول کس طرح بنا جس کی کلی فضا میں ہم آزادانہ گہری اور اطمینان بری سانسیں جی بھر کے لے سکتے ہیں۔ کم از کم نظام شمسی میں ایسا کوئی سیارہ یا کوئی چاند نہیں ہے جہاں یوں آزادانہ سانسوں کا سلسلہ قائم رکھ سکے۔ نظام شمسی میں 8 سیارے اور 160 سے زیادہ چاند ہیں۔ ان میں سے 7 سیارے زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس اور نیپچون کے سیاروں کا اپنا ایک نمایاں ماحول ہے۔ مگر وہاں کی کلی فضا پر بھی زمینی فضا جیسی نہیں۔ مثلا زہرہ سیارے کی اپنی فضا تو ہے مگر وہ بہت گھنی ہے، اور مریخ کی بھی اپنی فضا ہے مگر کم گھنی ہے، اور ان میں کسی پر بھی اتنی آکسیجن موجود نہیں۔ آکسیجن وہ بیش قیمت گیس ہے جو ہماری سانسوں کے ذریعے ہمارے جسم میں گردش کرتی ہے۔ زمین پر رہنے والے جانور اور انسان کے اس بغیر چند منٹوں کے اندر دم گھٹنے کے سبب زندگی کی بازی ہارنے لگے گی۔ کچھ ماہرین زمین کے ماحول کی ارتقاء کو 3 مراحل میں بیان کرتے ہیں۔ ایٹماسفیئر، یہ زمین کی شکل کے وقت زمین کی سطح کی طرح زمین کا بنیادی ماحول بھی شدید ترین گرم تھا۔ زمین کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کرنے والی گیسز ہائیڈروجن اور ہیلیم شدید گرم حالت میں تھے، جس کے سبب ان کے مالیکیولز بہت تیزی سے حرکت کرتے تھے۔ یہ اتنے تیز تھے کہ یہ زمین کی کشش شکل سے آزاد ہو کر آخرکار خلاؤں میں بکھر گئے۔ زمین کا بنیادی ماحول انہی 2 گیسوں کی بھاری مقدار کا مجموعہ تھا، کیونکہ سورج کی تشکیل بھی انہی گیسوں سے ہوئی، اور باقی بچ جانے والا مادہ بھی زیادہ تر انہی گیسوں کا مجموعہ تھا جو سورج کے گرد تیزی سے ڈسک نما شکل میں گھوم رہا تھا، اور اس مادے سے تمام سیارگان اور دیگر نظام شمسی کے اجسام کی تشکیل ہوئی۔ ایٹماسفیئر ایک طویل وقت کے بعد زمینی ماحول اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہوا۔ اس وقت زمین پر آتش فشاں پہاڑوں کی کثرت تھی۔ اس وقت زمین کی پرتیں بھی ارتقائی مراحل میں تھی، یعنی زمین کی سطح مکمل طور پر ابھی ٹھوس نہیں ہوئی تھی۔ آتش فشاں پہاڑوں نے لاوا اگل کر بہت پانی سے کو بھاپ میں تبدیل کرنے کے ساتھ کاربن ڈائی آکسائیڈ اور امونیا جیسی گیسوں کو بھی پیدا کیا۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ سمندروں میں تحلیل ہو گئی، جس نے سورج کی توانائی سے مل کر سادہ بیکٹیریا کی پرورش میں بنیادی کردار ادا کیا، اور ان بیکٹیریا نے بطور فضلہ آکسیجن کا اخراج کیا۔ اس طرح زمین کی فضا میں آکسیجن کی مقدار بڑھنے لگی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کم ہونے لگی۔ بھاپ میں 2 ہائیڈروجن ایٹم اور 1 آکسیجن ایٹم ہوتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ میں 1 کاربن ایٹم اور 2 آکسیجن ایٹم ہوتے ہیں، جبکہ امونیا میں 1 نائٹروجن ایٹم اور 3 ہائیڈروجن ایٹم ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو فضا میں آکسیجن بڑھ اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کم ہو رہی تھی، تو دوسری جانب سورج کی حرارت سے امونیا کی مالیکیول ٹوٹ کر نائٹروجن اور ہائیڈروجن میں تبدیل ہو رہے تھے۔ سب سے ہلکا عنصر ہونے کے سبب ہائیڈروجن زمین کے سب سے بالائی فضا میں جانے لگی اور وہیں سے خلا میں منتقل ہونے لگی۔ ایٹماسفیئر آخرکار ساری ہائیڈروجن بھی خلا میں کھو گئی۔ اب زمین کی فضا میں 78% نائٹروجن، 21% آکسیجن اور دیگر گیسز 1%، جبکہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کا انتہائی چھوٹا سا حصہ یعنی صرف 0.385% حصہ فضا میں موجود تھا۔ اب زمین کے ماحول میں زندگی کے لائق فضا بن چکی تھی، اور کروڑوں سالوں سے زندگی اسی خوبصورت فضا میں پروان چڑھی رہی، اور تاحال یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس فضا میں زندگی بڑے خوبصورت توازن سے ارتقاء پذیر ہے، یعنی پودے کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کرتے اور آکسیجن خارج کرتے ہیں، اور ان کے مقابلہ میں جانور اور انسان آکسیجن لیتے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرتے ہیں۔ آگ جلنے میں بھی آکسیجن صرف کاربن ڈائی آکسائیڈ پیدا ہوتی ہے۔ اس بہترین چکر سے زمین کی فضا میں گیسوں کا تناسب برقرار رہتا ہے۔ کروڑوں سالوں سے زمین پر زندگی بڑے خوبصورت توازن کے ساتھ پلتی پھولتی، اچھلتی کودتی اور اپنے رنگ بکھرتی رہی۔ کوئی چند لاکھ سال قبل ہی حضرت انسان نے سینہ ارض پر قدم رنجہ فرمایا۔ پہلے تو وہ زمین کے تمام جانداروں کے ساتھ گل مل کے زمین کی حسین و جمیل ماحول سے خوب لطف اندوز ہوا، مگر پھر اسے اس گھمنڈ نے آ گھیرا کہ وہ زمین پر موجود تمام جاندار سے افضل ہے۔ اس گھمنڈ میں اس نے دیگر جاندار کا جینا محال کر دیا، شکار کر کے کئی زمینی جانداروں کی نسلیں تک مٹا لی۔ وقت کے ساتھ انسان کی بربریت اور ہوس بڑھتی گئی، اپنی آبادی کو بے تحاشا بڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنی ضروریات کی فہرست کو طویل سے طویل تر کر دیا۔ جدت پسندی سے زیادہ شدت پسندی سے کام لیتے ہوئے فطرت نے جس حسین ماحول کو بنانے میں کروڑوں سال لگائے، حضرت انسان نے چند 100 سالوں کے اندر ہی اسے بگاڑ کے رکھ دیا۔
اور اب نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ جان کے لالے پڑنے لگے۔ فطرت نے جیسے انتقام لینا شروع کر دیا۔ اگر اب بھی ہم نے سدھرے اور زمینی ماحول کی خوبصورت توازن کو دوبارہ سے قائم کرنے کی کوشش جو ہمارے بس میں ہے نہ کی، تو فطرت ہمیں مٹا کر پھر سے اس خوبصورت ماحول کو قائم کرے گی۔ ایسا کرنا اسے خوب آتا ہے اور ازل سے کرتی آ رہی ہے۔ ناظرین کرام، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آنے والی معلومات کے ساتھ شکریہ۔